أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پاکش 2030 سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے اور جہاں جہاں بھی ہیں صبح کی نماز کے لیے ضرور اٹھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ سے امید ہے کہ اللہ سبھی کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صرف صبح کی نماز نہیں، ہر نماز جو پانچوں نمازیں ہیں کم از کم ان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. آج بات رکھوں گا آپ کے سامنے کہ جب بھی کوئی دعا کی جا رہی ہو تو آمین ضرور کہنا چاہیے. اگر کوئی ایک فرد جو ہے نا وہ آگے کھڑا ہے اور کوئی دعا کروا رہا ہے یا دعا کر رہا ہے اور سننے والے اس پہ ضرور آمین کہیں. یقین مانیے کہ اگر آپ کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو جو آپ کو اجر و ثواب ملے گا اور جو آپ کو جنت میں مقام ملے گا اس کا آپ کمپیریزن دنیا کے اندر نہیں کر سکتے. تو آئیں اللہ رب العزت کے ہاں چند دعاؤں کے کلمات ادا کرتے ہیں کہ اے مالک کائنات، ہمارے ملک پر مسلط حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما اور قوم کو خواب غفلت سے نکلنے کی ہمت، حوصلہ اور جذبہ عطا فرما، چونکہ ان حکمرانوں کے تسلط کی وجہ سے ہمارے 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 بہن بھائی، ہماری قوم بھی ان کے ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ بھی صحیح فیصلہ کرنے سے کتراتے ہیں. اے مالک کائنات، تو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر محفوظ رکھا. اے مالک کائنات، تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں محفوظ رکھا. اے مالک کائنات، تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا. اے مالک کائنات، تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری سے محفوظ رکھا. اے مالک کائنات، تو نے باپ بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صابر پایا. اے مالک کائنات، تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلموں سے محفوظ رکھا. اے مالک کائنات، تو نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا. اے مالک کائنات، تو نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو کشتی میں محفوظ رکھا. اے مالک کائنات، جس طرح تو نے ان تمام انبیاء کو اور ان کے ماننے والوں کو محفوظ رکھا اور ان تمام انبیاء کے ماننے والے جو صابر رہے اور ثابت قدم رہے، اے مالک کائنات، تو نے ہمیں بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے پر ہم تیرا لاکھ لاکھ شکر بھی ادا کرتے ہیں. اور اے مالک کائنات، ہمارے پیارے نبی نے جس طرح دین اسلام کی خاطر تکلیفیں برداشت کی، اے مالک کائنات، تو ان کو اس مقام محمود پر جو ہے وہ فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا تھا. اے مالک کائنات، ہم امتی ہونے کے ناطے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اے مالک کائنات، پوری قوم غفلت میں پڑی ہوئی ہے. اے مالک کائنات، ہم نے رجوع اللہ کو چھوڑ کر، تیری کتاب کو چھوڑ کر، تیرے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر اغیار کے یا اللہ ہم اہلوکار بنے ہوئے ہیں. یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ایمان کی طاقت نصیب فرما. اے مالک کائنات، اے خالق کل، اے کن فایا کن کے موجد، اے مٹی سے آدم کو پتلا بنا کر
دنیا کے اندر انسانیت کا سامان کرنے والے، اے مالک اس وقت میرا ملک ان لوگوں کے قبضے میں ہے جو کہ بظاہر تو مسلمان ہیں، لیکن ان کے اندر نہ تیرا ڈر ہے، نہ تیرا خوف ہے، اور نہ ہی تیری طرف خود رجوع کرتے ہیں، اور نہ ہی قوم کو رجوع کرنے کی تلقین کرتے ہیں، اغیار کے ساتھی بنے ہوئے ہیں۔ اے مالک کائنات، ان تمام حکمرانوں کو جو اس وقت پاکستان کو جو کہ کلمہ طیبہ پہ حاصل کیا گیا تھا، اے مالک کائنات ہوش کے ناخ لینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قوم کو بھی یا اللہ اچھے اور برے میں تمیز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک کائنات پاکستان پہ خصوصی رحم و کرم فرما۔ اے پاکستانیوں، اب ووٹ کے وقت تو آپ نے ان لوگوں کی بات کو مان لیا، اب 5 سال یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی بات کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں۔ اگر آپ اس حالیہ الیکشن میں اگر آپ خدا کا خوف رکھتے اور اپنی اصلاح کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے دین اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے گرد و نواح کے لوگوں سے اگر آپ روشناس تھے، اگر آپ واقف کار تھے، تو آپ کو پتہ تھا کہ کون تو آپ کے لیے اچھا ہے اور کون ملک کے لیے اچھا ہے۔ لیکن آپ نے ہمیشہ کی طرح 77 سالوں ہی کی طرح اس دفعہ بھی آپ نے اپنی ہی مرضی کا استعمال کیا، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی پاؤں کو کاٹ دیا۔ اب 5 سال اس ملک پہ جو راج ہوگا، جو اس ملک پہ جو ظلم ہوگا، اس کا خمیازہ مجھے اور آپ کو بھگتنا پڑے گا ہمیشہ کی طرح۔ پھر ہم جو ہے وہ روئیں گے، پیٹیں گے، چیخیں گے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، یہ ظلم تو ہم نے خود کیا ہے۔ اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ اے پاکستانیوں، اے پوری قوم، رجوع اللہ کی طرف بڑھیے، اللہ سے معافی مانگیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا اگر ہم نے اللہ سے معافی مانگ لی۔ تو اگر ہم نے اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور سے مدد طلب کی تو پھر پوری قوم کے ساتھ جو ظلم ہوگا، جو انتہا ہوگی، پھر اللہ بھی ناراض ہوگا اور اللہ کے پیارے رسول بھی ناراض ہوں گے، اور پھر میرا جو آپ کا حال ہوگا اس پہ اللہ ہی کرم فرمائے، رحم فرمائے۔ میں ان کلمات کے ساتھ کہ اللہ مجھے بھی اور آپ سبھی کو بھی دین اسلام کو سمجھنے، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبھی کہیے آمین آمین یا رب العالمین۔